بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے نظام معاشرت میں حیا اور حجاب ایک مجموعہ احکام کا نام ہے، جس میں مرد و زن کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کے حکم کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر اور باہر ستر اور پردے کی تفصیلات کے ساتھ معاشرتی زندگی کے متعلق احکامات بھی شامل ہیں۔ حیا کا حکم صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ہے۔ حجابی تہذیب پر مشتمل معاشرہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے باعث رحمت ہے، جہاں ہر نگاہ نیچی اور ہر منظر باحیا ہوتا ہے، جہاں نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں ہر مجرم کو جرم کی سنگینی کی بنیاد پر سزا دی جاتی ہے اور ہر مظلوم کو فوری انصاف ملتا ہے۔ خالق و مالک کے قوانین معاشرتی اصلاح کے ساتھ خواتین اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کے تحفظ، فلاح اور کامیابی کے ضامن ہیں۔ حیا اور حجاب اس احساس کا نام ہے جو معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے، عورت کو تحفظ عطا کرتا ہے اور خاندانوں کو مستحکم کرتا ہے۔ حیا اور حجاب ایک نظریے، ایک تہذیب کا مظہر اور اسلامی تہذیب کا بنیادی جوہر ہے۔ دین اسلام معاشروں کو مستحکم اور محفوظ بنانے کے لیے انسان کے باطن کی اصلاح کرتا ہے اور کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ نظام معاشرت انتشار اور بے سکونی سے پاک رہے۔ اسلام کے یہی قوانین دراصل احکام حجاب ہیں۔ احکام حجاب معاشرے کے اندر انسانی زندگی کا حسن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ جب کسی معاشرے میں حجاب اور تقویٰ کی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں تو بے حیائی اور بد اخلاقی کی جگہ وقار اور تقدس اس معاشرے کی پہچان بن جاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے خلاف ہیراسمنٹ اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاندان کا ادارہ شکست و ریخت کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ معاشرے میں حیا اور حجابی رویوں سے اجتناب اور تقویٰ سے دوری ہے۔ مادیت پرستی اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ہم معاشرے کی تربیت سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری نئی نسل انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ سے غافل مادر پدر آزاد تہذیب سے جو کچھ سیکھ رہی ہے، اس کی شرمناک جھلک ہمیں گزشتہ دنوں اپنے معاشرے میں دکھائی دی۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام عفت اور عصمت کی طرف واپس پلٹیں، کیونکہ اسلامی تہذیب ہی اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ایک عورت ثنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ 4 ستمبر عالمی یوم حجاب اس عہد کو دہرانے کا دن ہے کہ پاکیزگی مرد اور عورت کے حیادار رویوں اور حجاب کے نظام میں پوشیدہ ہے۔ حیا کے چلن کی معاشرے میں پاسداری نئی نسلوں کے پاکیزہ کردار کی ضامن ہے۔ اسلامی اقدار کے تحفظ اور پاکیزگی کے فروغ کے لیے حیا اور حجاب کے رویے کو اور ان افکار کو لباس اور نگاہوں میں اپنانے کے لیے ترغیب اور تربیت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے اس سال عالمی یوم حجاب کو تہذیب ہے حجاب کے عنوان سے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو دنیا بھر میں کی جانے والی حجاب کی مخالفت دراصل ایک کپڑے کے ٹکڑے کی نہیں بلکہ اسلامی تہذیب اور نظریے کی مخالفت ہے۔ عالمی یوم حجاب دراصل حجاب کے حوالے سے امتیازی سلوک کے خلاف منظم جدوجہد کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ حیا اور حجاب ہمارا فخر اور ہمارا شعار ہے۔ اس کا دہشت گردی یا پسماندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں مسلمان خواتین کے لباس اور حجاب پر پابندی کا رویہ اسلام اور مسلمان آبادیوں کے لیے تعصب کا عکاس ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ بھی اسی موقف کو واضح کرتی ہے کہ اسلام سے خوفزدہ ممالک
مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالیہ والٹر وبمن نے سوئٹزرلینڈ میں چہرہ ڈھکنے کو انتہا پسندی کی علامت قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف سری لنکا میں قومی سلامتی کے نام پر ملک میں خواتین کے کوٹ اور مدارس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں کینیڈا میں افسوسناک واقعے میں ایک مسلم فیملی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان دنیا بھر میں متاثرہ مسلم خاندانوں اور مسلم خواتین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ حجابی تہذیب آج ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ حجاب خطرہ نہیں، تحفظ ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ملک میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے اور سب سے مضبوط آواز اٹھائی ہے اور خواتین کی عزت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ اس مرتبہ بھی عالمی یوم حجاب کے موقع پر ہم یہ موقف واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور روک تھام کے لیے اسلام کے نظام عفت و عصمت کو فروغ دے، بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرے اور ایسے تمام محرکات اور ترغیبات کو روکا جائے جو اخلاقی زوال کا سبب بن رہے ہیں۔ میڈیا پر مقدس رشتوں کے وقار اور تقدس کی پامالی کا سلسلہ فوری ختم کیا جائے اور حجاب و حیا کے تصورات کو فروغ دیا جائے تاکہ نوجوان نسل میں حیا کا چلن پروان چڑھ سکے۔ اشتہارات اور ڈراموں میں عورت کا استحصال بند کیا جائے اور خواتین کی عزت اور احترام کی ترغیب اور ترویج کی جائے۔ ہمارا دین عورت پر ظلم اور عورت کے ساتھ تحقیری رویے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ خواتین کے خلاف نازیبا حرکات ہماری مسلم شناخت کے بھی خلاف ہیں، لہٰذا خواتین پر تشدد کے خلاف اسلامی تعلیمات کے مطابق سخت قانون سازی کی جائے اور ان قوانین پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ریاست کا یہ بھی فرض ہے کہ معاشرے میں منفی رجحانات کی روک تھام کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کرے تاکہ معاشرہ بچے، بچیوں اور خواتین سب کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔ ایسا تعلیمی نصاب ترتیب دیا جائے کہ بچپن ہی سے حیا کا تصور ذہنوں میں پروان چڑھے اور نوجوانوں کے کردار کا حصہ بنتا چلا جائے۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی نسل پروان چڑھ رہی ہے جس کے اندر اخلاق و کردار کی رمق بھی نظر نہیں آتی۔ ہم جتنے چاہیں مباحثے کر لیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ معاشرتی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے کہ والدین، میڈیا، اساتذہ، تعلیمی ادارے اور حکومت نئی نسل کے لیے ایسا تربیتی نظام وضع کرے جو اسلام کے اخلاقی اصولوں پر مبنی ہو، جس میں مرد اور خواتین اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو سمجھیں اور اسلام کے نظام حیا کے حصار کو پوری طرح اپنائیں۔ مسلمان عورت کے حجاب کے معاملے پر عالمی تناظر میں ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا حجاب کی مخالفت کے بجائے اس کی افادیت کو محسوس کرے اور مسلمان خواتین کو حجاب اختیار کرنے کا بنیادی انسانی حق دیا جائے۔ OIC مسلمان خواتین کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر احتجاج کرتے ہوئے حجاب پر پابندی ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ دنیا میں خواتین کے حقوق پر شور بلند کرنے والی NGOs مسلم خواتین کے حق حجاب کے معاملے میں جانبداری ترک کر دیں۔ حکمران اور عوام دونوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قومیں معاشی کسمہ پرسی سے نہیں بلکہ اخلاقی پستی سے ہلاک ہوتی ہیں۔ آئیے ہم اپنے معاشرے کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر استوار کریں، حیا اور حجاب کو بنیادی تہذیب بنائیں اور معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عالمی یوم حجاب پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت
ملک کے تمام بڑے شہروں میں پریس کانفرنسز ہوں گی۔ کل 4 ستمبر کو لاہور میں ایک بڑی حجاب کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ کراچی میں انشاءاللہ تعالی 18 ستمبر کو ایک بڑی حجاب کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس میں مختلف طبقہ فکر اور شعبہ زندگی کی خواتین کو مدعو کیا گیا ہے۔ اور 15 ستمبر کو اسلام آباد اور کھاریاں میں، 25 ستمبر کو ضلع شرقی میں، اسی طرح پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں، خصوصاً صوبائی دارالحکومتوں میں اس طرح کے تمام پروگرامات جو ہیں وہ منعقد کیے جائیں گے، جس کے ذریعے سے معاشرے کو حیا اور حجاب کی تہذیب کی طرف اور اس کے ذریعے سے خواتین کے تحفظ، خاندانوں کے تحفظ اور معاشرے کے استحکام کی طرف متوجہ کیا جائے گا۔